بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیکسیان اور میگا جرائم پیشہ ہیں۔ میں ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں ان کا احسان مند تھا اور میرے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ مجھے صرف ایک شخص کی نگرانی ہی تو کرنی تھی۔ ہیکسیان کل مجھے ایک مکان میں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ ہیکسیان کی واپسی 3 گھنٹوں بعد ہوئی۔ وہ اکیلا تھا اور زخمی بھی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ہیکسیان نے بتایا کہ اسے خنجر کا زخم لگا ہے اور یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اسے شاؤیانگ جانا پڑے گا۔ ہیکسیان کے کہنے پر میں مورو تانگ کی ٹیکسی لے آیا اور اسے شاؤیانگ لے گیا۔ راستے میں مورو تانگ نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن سے ہیکسیان کچھ پریشان ہو گیا۔ شاؤیانگ میں میگا کے مکان پر پہنچ کر ہیکسیان نے مورو تانگ کو بھی اندر بلا لیا۔ وہ دونوں مورو تانگ کو ایک الگ کمرے میں لے گئے۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے اس کمرے میں بلایا گیا تو فرش پر مورو تانگ کی لاش دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ پہلے تو میں نے انکار کرنا چاہا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ان کے چنگل میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے وہ لاش مورو تانگ ہی کی کار کی ڈکی میں ڈال دی اور اسے قصبے کی ایک سڑک پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ لوگ مجھے تلاش کر لیں گے اور موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس لیے میں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کوئی اور حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کل کی رات اور آج کا پورا دن میں نے انہی کے ساتھ شاؤیانگ کے اسی مکان میں گزارا۔ اس دوران میں نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ لوگ مجھے وہاں سے جانے دیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی زبان بند رکھوں گا اور یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر کبھی میں نے زبان کھولنے کی کوشش کی بھی تو وہ مجھے مورو تانگ کے قتل میں پھنسا دیں گے۔ میگا نے مجھے ایک خطیر رقم بھی دی اور کہا کہ میں رات میں قصبے سے چلا جاؤں۔ میں شاؤیانگ سے کسی اور طرف جانے کی بجائے یہاں چلا آیا۔ یہاں ہیکسیان کے مکان میں میرا کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ سامان اگرچہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ بعض چیزوں سے کچھ ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ انہیں نہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہاں ایک سڑک پر گھومتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے اور پھر میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا۔ میں سمجھا تھا کہ تم لوگ مجھے لوٹنا چاہتے ہو، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں سیدھا مکان میں جاؤں گا تو تم لوگ بھی پیچھے آ جاؤ گے اور میں پھنس جاؤں گا۔ جن دنوں میں یہاں ہیکسیان کے پاس رہ رہا تھا تو ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ میں نے یہ پہاڑیاں بھی دیکھی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ یہاں ایسے راستے بھی ہیں کہ تعاقب کرنے والے کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں اس طرف آ گیا تھا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے مکان کی طرف چلا جاؤں گا، مگر تم نے مجھے پکڑ لیا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چاند کی مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ خاصے جثے والا آدمی تھا، مگر فطرتاً بزدل تھا۔ یہ ایک قتل کا معاملہ ہے مسٹر، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہیکسیان کے ہاتھ تو جہنم سے بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ میں یقین کر لیتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو اور تمہیں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر تم ہیکسیان اور میگا کے خلاف بیان تو دے سکتے ہو۔ تمہارا مطلب ہے پولیس؟ وہ ہکلا گیا۔ اس مرتبہ پولیس کے ہاتھ آ گیا تو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم جانتے ہو پولیس والے کس طرح کام کرتے ہیں۔ مجرم نہ ملے تو بے گناہوں کو پھانس لیا جاتا ہے۔ میگا اور ہیکسیان بہت چلاک ہیں، وہ تو بھاگ جائیں گے اور میں پھنس جاؤں گا۔ ہم فی الحال تمہیں پولیس کے پاس نہیں لے جائیں گے، میں نے کہا۔ ہم تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں نہ تو پولیس تم تک پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی میگا یا ہیکسن تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میں نے چند روز میں ہی اندازہ لگا لیا ہے کہ میگا اور ہیکسیان بہت حرامی ہیں۔ انہوں نے بڑے خطرناک قسم کے آدمی جمع کر رکھے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس شخص نے کہا۔ انہیں تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں نے کہا۔ ویسے کیا تم جانتے ہو کہ کل ہیکسیان اور اس کے آدمیوں نے جس شخص کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی وہ کون ہے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ وہ مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے اور فرار ہوتے ہوئے ہیکسیان نے اپنے ہی 3 آدمیوں کو دریا میں پھینک کر ہلاک کر دیا۔ اس کے چہرے پر خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ اس نے کہا تھا نہ کہ
کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا مجھے اب اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے خنجر اپنی پنڈلی پر بندھے ہوئے چمڑے کے فیتے میں اڑس لیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ ٹانگ پر لگنے والی کک کی وجہ سے اسے چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کے منہ سے کراہیں خارج ہو رہی تھی، مگر میں اسے سہارا دے کر چلاتا رہا۔ ہم پہاڑیوں سے نکل کر آبادی میں آ گئے اور چند گلیاں گھومنے کے بعد ایک سڑک پر آ گئے۔ اس وقت 12 بج چکے تھے، تقریباً سناٹا تھا۔ پیچھے سے آنے والی ایک کار تیزی سے ہمارے قریب سے گزر گئی اور آگے جا کر دائیں طرف مڑ گئی۔ میں اس شخص کو بازو سے پکڑے سہارا دے کر چلا جا رہا تھا۔ وہ لنگڑا رہا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ میں نے کک پوری قوت سے نہیں ماری تھی۔ اگر یہ کک پوری قوت سے لگتی تو اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ ہم اس وقت سڑک کے وسط میں تھے۔ سامنے سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ یہ کار اس سڑک سے مڑ کر سامنے آئی تھی جس سڑک پر پیچھے سے آنے والی کار مڑ کر گئی تھی۔ کار بھی سامنے سڑک کے عین بیچ میں آ رہی تھی۔ اچانک چیکو کی چیخ سن کر میں چونک گیا، وجدان بچو! میں نے سامنے دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے سے آنے والی کار برق رفتاری سے ہمارے اوپر چلی آ رہی تھی۔ چیکو اور کامنی نے فٹ پاتھ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس شخص کو اپنے ساتھ کھینچنا چاہتا تھا مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کار بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف چھلانگ لگانی پڑی۔ میں اس جگہ سے کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور کانپ کر رہ گیا۔ کار اس شخص کو کچلتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون میں لت پت وہ شخص سڑک پر پڑا پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے بہنے والا خون چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ تقریباً 100 گز آگے جا کر وہ کار واپس مڑی۔ میں نے کامنی اور چیکو کے ساتھ ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ سڑک کے ساتھ ایک چھوٹا سا پارک تھا جس کی دیوار تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ اسی وقت فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اگر ہم تینوں دیوار کی آڑ میں نہ گر گئے ہوتے تو چھلنی ہو چکے ہوتے۔ کار گولیاں برساتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ہم تینوں اٹھ کر پودوں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک طرف بھاگ نکلے۔ اب وہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کار اگرچہ لوٹ کر نہیں آئی تھی لیکن میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے چیکو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ کامنی بڑی حوصلہ مند ثابت ہوئی تھی۔ اس نے چیکو کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے رسوں والے پل پر آ گئے۔ اس وقت سامنے سے بھی 2 آدمی پل پر داخل ہوئے تھے۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں محتاط ہو گیا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچے میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ کوچی اور نکوشی تھے۔ انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے کیمپ سے نکلے تھے۔ کیا ہوا؟ تم لوگ کہاں غائب تھے اور یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ کوچی نے میرا بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کھڑے کھڑے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیمپ میں چلو تفصیل سے بتاؤں گا۔ کوچی اور نکوشی نے دونوں طرف سے چیکو کو تھام لیا۔ میں اور کامنی الگ ہو کر چلنے لگے۔ وہ سمجھے کہ چیکو کو شاید کوئی چوٹ لگی ہے جس سے اس سے چلا نہیں جا رہا، لیکن اب چیکو اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے دونوں طرف سے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ کوچی اور نکوشی بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے کمرے میں آ گئے۔ جان کی سو گئی تھی مگر ہماری آوازیں سن کر اٹھ گئی۔ اس نے کامنی کو دیکھا تو بے اختیار بول اٹھی، ارے کامنی تم گئی نہیں؟ میں جا کر واپس بھی آ گئی۔ کامنی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو شاید ہمارے جانے کے فوراً ہی بعد سو گئی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر تم واپس کیوں آ گئی؟ جان کی بولی، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا جس وجہ سے مجھے ان کے ساتھ واپس آنا پڑا، کامنی نے کہا اور پھر اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ کوچی اور نکوشی بھی توجہ سے سن رہے تھے۔ بیچ بیچ میں بھی کچھ لقمے دیتا جا رہا تھا۔ کامنی کے خاموش ہونے پر کوچی بولا، تم لوگوں کو دیر ہو گئی تو ہم پریشان ہو رہے تھے۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی ماسٹر لیشی یان نے کہا تھا کہ کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد کسی کو کامنی کے فلیٹ پر بھیجا جائے۔ میں نکوشی کو بھیجنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے فوراً ہی دوڑ لگا دی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بولا، صورتحال خاصی سنگین ہے اور میرا خیال ہے کہ ماسٹر لیشی یان کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ ماسٹر کو یہاں بلانا مناسب نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں کوچی اور نکوشی کے ساتھ ماسٹر لیشی یان کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ماسٹر سونے کے لیے لیٹ چکا ہوگا لیکن وہ
ایک کرسی پر بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی پشت پر لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی کتاب پر پڑ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر ماسٹر نے کتاب رکھ دی اور ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ ہم تینوں نے ماسٹر کو بو کیا اور اس کے اشارے پر سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ مجھے ایک بار پھر شروع سے سارا واقعہ دہرانا پڑا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ فائرنگ ہمیں جان سے مارنے کے لیے نہیں کی گئی تھی، وہ ہمیں صرف ڈرانا چاہتے تھے تاکہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں۔ تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ حملہ تم پر نہیں کیا گیا، یعنی نہ تو اس کار نے تمہیں کچلنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی فائرنگ تمہیں جان سے مارنے کے لیے کی گئی تھی۔ یس ماسٹر، میں نے جواب دیا۔ کار جب سامنے سے آئی تو ہم پوری طرح اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں تھے۔ کار میں جو بھی لوگ تھے انہوں نے ہمارے چہرے واضح طور پر دیکھے ہوں گے۔ اگر مجھے مارنا ہوتا تو کار میرے اوپر چڑھائی جاتی، مجھے کچلنے کی کوشش کی جاتی، مگر ان کا مقصد شاید اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس شخص نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی تھی اور تیز رفتار کار بھی فوراً ہی اس کی طرف مڑ گئی تھی اور اسے کچلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہیکسیان اور میگا کے آدمی تھے اور یقیناً مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ وہ شاید شروع سے دور رہ کر اس شخص کی نگرانی کر رہے تھے اور جب دیکھا کہ ہم اسے پکڑ کر کہیں لے جا رہے ہیں تو انہوں نے اسے کار سے کچل کر ختم کر دیا تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ اور تم پہلے ہی اس سے سب کچھ معلوم کر چکے تھے، ماسٹر بولا۔ یس ماسٹر، میں نے کہا۔ مورو تانگ کو ہیکسیان اور میگا میں سے کسی نے مارا ہے، میں نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، اس شخص کے کہنے کے مطابق کار میں شاو یانگ کی طرف جاتے ہوئے مورو تانگ نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جس سے ہیکسیان پریشان ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ باتیں ایسی ہوں گی جن سے ہیکسیان کو شبہ ہو گیا ہوگا کہ مورو تانگ اس کے کسی راز سے واقف ہو چکا ہے اور پھر اس نے شاو یانگ میں ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے مورو تانگ کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ماسٹر لیشی یان چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ ہی تم لوگ اس آدمی سے ملے تھے جسے کار سے کچل کر مار دیا گیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ پولیس کیس ہے اور ماسٹر ہینگ پائی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے کیمپ کا کوئی لڑکا کسی پولیس کیس میں ملوث ہو۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، پھر بولا، یہ ایک نہیں دوہرے قتل کی واردات ہے۔ تم لوگوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں نے جس لڑکے کو شاو یانگ بھیجا تھا وہ بھی واپس آ گیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس کو مورو تانگ کی کار کی ڈکی سے اس کی لاش مل گئی ہے۔ شام تک تو پولیس شاو یانگ ہی میں انکوائری کر رہی تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ پولیس صبح یہاں بھی پہنچے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس کیمپ کا کوئی لڑکا اس کیس میں ملوث ہو۔ تو کیا میگا اور ہیکسیان کو بچ نکلنے کا موقع دیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ماسٹر نے نفی میں سر ہلایا، وہ قانون کے علاوہ ہمارا بھی مجرم ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں ایک مرتبہ بلو پائپ کی زہریلی سوئی کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور دوسری مرتبہ تمہیں کڈنیپ کرنا چاہا۔ کوئی معمولی بات ہو تو اسے معاف کر دینے یا نظر انداز کر دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میگا اور ہیکسیان کے جرائم بہت سنگین ہیں۔ یہ اس خطے کا اصول ہے کہ اپنے معاملات آپس ہی میں نپٹا لیے جاتے ہیں، پولیس کو زحمت نہیں دی جاتی۔ یہ بھی ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اسے بھی ہم آپس ہی میں نپٹائیں گے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ تم نے اس شخص سے میگا اور ہیکسیان کا شاو یانگ والا ٹھکانہ تو معلوم کر لیا تھا نا؟ ماسٹر لیشی یان نے کہا۔ ہم کل کا دن صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اگر میگا اور ہیکسیان پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو پھر ہماری مجبوری ہوگی، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم کل رات ہی اپنی کارروائی کریں گے۔ گڈ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ماسٹر لیشی یان مسکرا دیا۔ وہ میری اندرونی کیفیت کو سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک میں اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا بدلہ نہ لے لوں گا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بھی ہم اس موضوع پر باتیں کرتے رہے اور جب میں واپس آیا تو 2:30 بج چکے تھے۔ جان کی کامنی اور چیکو ایک ہی بستر پر ایک دوسرے سے لپٹی سو رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرا، البتہ صبح سویرے ہی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ پولیس گزشتہ رات جائے واردات پر پہنچ گئی تھی جہاں اس شخص کو کار سے کچل کر ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس دن بھر کار کے اس حادثے اور فائرنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پولیس سوائے اس کے کچھ معلوم نہیں کر سکی کہ کار سے کچلا جانے والا شخص مارشل آرٹسٹ نہیں تھا، کسی کیمپ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ متعدد لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تھی مگر کوئی
کوئی اسے شناخت نہیں کر سکا تھا، وہ یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی تھا۔ شام کو ماسٹر لے شیان کو شاؤ یانگ میں اپنے آدمی سے بھی رپورٹ مل گئی۔ مورو تانگ کی موت کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ مورو تانگ کی جیب میں ایک معقول رقم موجود تھی، جس سے پولیس اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ یہ کوئی ڈکیتی یا رہزنی کی واردات نہیں تھی، بلکہ قتل کی وجہ کسی قسم کی ذاتی دشمنی ہو سکتی تھی، لیکن پولیس قاتل یا قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ اس طرح ہیکسیان اور میگا کا نام بھی سننے میں نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں پولیس کی نگاہوں سے محفوظ تھے۔ رات 8 بجے تک ہم مزید اطلاعات کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی غیر معمولی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ جان کی اس روز دن بھر اپنے ہی کمرے میں موجود رہی تھی، شاید مسلسل محنت اور ریاضت کی وجہ سے اس پر تھکن طاری ہو گئی تھی اور اسے آرام کی ضرورت تھی۔ 9 بجے کلاس ختم ہونے کے فوراً ہی بعد ہم کیمپ سے روانہ ہو گئے۔ ہم 3 آدمی تھے، ماسٹر لے شیان، کوچی اور میں۔ رسوں والا پل پار کرتے ہی ہم سڑک پر دائیں طرف مڑ گئے اور تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے رک گئے۔ ماسٹر نے کوچی کو چابیوں کا ایک گچھا دے کر کچھ کہا۔ کوچی عمارت کے پچھلی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد ایک کار عمارت کے پیچھے سے نکلی اور ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے کوچی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ماسٹر لے شیان کی کار تھی، جسے کبھی کبھار ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ میں اور ماسٹر لے شیان پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور کار حرکت میں آ گئی۔ پہلی مرتبہ ہم شاؤ یانگ سے پہلے شاؤ یانگ سے یہاں تک پیدل آئے تھے۔ وہ راستہ ٹیلا نما پہاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتا تھا، مگر سڑک والا راستہ خاصا طویل ثابت ہوا تھا۔ ہمیں شاؤ یانگ پہنچنے میں 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس وقت 10 بجنے والے تھے اور قصبے کے بازاروں میں اچھی خاصی رونق تھی۔ کوچی کار کو پر ہجوم سڑک سے گزارتا ہوا ایک کشادہ سڑک پر لے آیا، جہاں دونوں طرف بنگلے تھے۔ اس نے ایک بنگلے کے سامنے کار روک کر ہارن بجایا۔ صرف 1 منٹ بعد گیٹ کھل گیا اور کوچی کار کو اندر لیتا چلا گیا۔ گیٹ کھولنے والا ادھیڑ عمر ملازم تھا۔ برآمدے میں کار رکتے ہی سامنے والے دروازے سے ایک آدمی برآمد ہوا۔ وہ درمیانے قد کا صحت مند آدمی تھا۔ اس نے چینی لباس پہن رکھا تھا۔ ماسٹر لے شیان جیسے ہی کار سے اترا، وہ شخص مارے تعظیم کے جھکتا ہوا گھٹنوں تک دوہرا ہو گیا۔ وہ چیانگ شاؤ تھا، اس علاقے کا ایک معزز بزنس مین اور ماسٹر لے شیان کا پرانا شاگرد۔ اس نے مجھے بھی اسی طرح تکریم دی اور ہمیں بڑے احترام سے اندر لے گیا۔ عالیشان ڈرائنگ روم میں اس کی گڑیا جیسی حسین بیوی ہمارے استقبال کو موجود تھی۔ چیانگ شاؤ کی عمر اگرچہ 45 اور 50 کے درمیان تھی، مگر اس کی بیوی ہاشی کسی طرح بھی 25 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ میں نے عورتوں کے حسین ہونے کے حوالے سے لوگوں کو چینی گڑیا کی مثال دیتے ہوئے اکثر سنا تھا۔ ہاشی واقعی بے حد حسین تھی، بالکل چینی گڑیا کی طرح۔ جس طرح انہوں نے ہمارا استقبال کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں ہمارے آنے کا پہلے سے علم تھا، اور پھر اس کی تصدیق اس طرح بھی ہو گئی کہ چند ہی منٹ بعد نکوشی بھی نظر آ گیا۔ وہ پہلے سے یہاں موجود تھا۔ وہ بو کر کے ماسٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی رپورٹ دینے لگا۔ ماسٹر لے شیان بھی بیچ بیچ میں کچھ پوچھتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں ایک ملازمہ نے ہمارے سامنے سینٹر ٹیبل پر نازک سی بہت ہی خوبصورت پیالیوں میں سبز چائے سرو کر دی تھی۔ ماسٹر کے اشارے پر نکوشی بھی سامنے ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور پھر چائے کی چسکیوں کے ساتھ ان دونوں میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد ماسٹر لے شیان میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میگا اور ہیکسیان ایچ اسٹریٹ کے ایک بنگلے میں موجود ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ بنگلہ اینجلا نامی ایک عورت کی ملکیت ہے جو اچھی شہرت نہیں رکھتی۔ بنگلے میں اینجلا کے 2 ملازم بھی موجود ہیں، ایک تو میری طرح ہٹا کٹا ہے اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ بہرحال مقابلے کی توقع ہے۔ وہ بنگلہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے تقریباً 3 میل آگے پہاڑی کے دامن میں، ماسٹر نے جواب دیا۔ وہ قصبے کی آخری آبادی ہے، وہاں زیادہ تر دولت مند لوگ ہی رہتے ہیں۔ قصبے کے 2-3 اچھے رہائشی ہوٹل بھی اسی طرف ہیں۔ تو پھر ہمیں کس وقت روانہ ہونا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ اور پھر چیانگ شاؤ بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا، مگر ہاشی نے اسے منع کر دیا اور خود جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ چیانگ شاؤ دمے کا مریض تھا۔ اس مرض کی وجہ سے ہی کئی سال پہلے اس نے مارشل آرٹ کی پریکٹس چھوڑ دی تھی، لیکن ماسٹر لے شیان سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ ہاشی ایک اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ اس کی واپسی میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس نے اپنا روایتی چینی لباس اتار کر جینز اور ہلکے آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ پہن لی تھی جو اسٹریچ ایبل میٹیریل سے بنی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر اس طرح فٹ تھی کہ
तमाम उतार चढ़ाव नुमायां हो गए थे। इसे देखकर मेरे मुंह से बे इख्तियार गहरा सांस निकल गया था। मास्टर लैशी यान वाली कार वहीं छोड़ दी गई। हाशी बंगले के गैराज से सब्ज रंग की स्टेशन वैगन निकाल ली, जिसे अंधेरे में इसका रंग स्याह ही लग रहा था। हाशी स्टीयरिंग के सामने थी। मास्टर इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। मैं नकोशी और कोची के साथ पिछली सिमत पर स्टेशन वैगन बंगले से निकलकर दाएं तरफ मुड़ गई। 11 बज रहे थे। सड़कों पर अब भी रौनक थी, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे थे इस तरफ रौनक बतदरीज कम होती जा रही थी। ये रिहायशी इलाका था, यहाँ कोई मार्केट या दुकानें वगैरह नहीं थी, इसलिए इस तरफ लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। अलबत्ता कभी कभार कोई खटारा सी गाड़ी करीब से गुजर जाती। ये बात मैंने पहले भी नोट की थी कि आम चीनियों के पास ज्यादातर पुरानी गाड़ियां ही थी। नई और चमचमाती हुई गाड़ियां इन लोगों के पास थी जिनके पास बेहिसाब दौलत थी। जिस तरफ आखिरी मर्तबा स्टेशन वैगन मुड़ी थी, इस सड़क पर तो बिल्कुल सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ खासे बड़े बंगले थे। इन बंगलों की इमारतें वह छोटी रही हो, लेकिन इनके इर्द गिर्द खुली जगह बहुत ज्यादा थी। हाशी को कहीं भी रास्ता बताने की जरूरत पेश नहीं आई थी। वो एंजेला की रिहायशगाह के बारे में जानती थी। एंजेला के बारे में भी इसकी मालूमात खासी वसी थी और वो रास्ते में हमें भी इसके बारे में बताती आई थी। इस सड़क पर मुड़ते ही हाशी ने वैगन की रफ्तार कम कर ली और फिर एक बंगले के सामने से गुजरते हुए वो इशारतन करते हुए बोली, ये एंजेला का बंगला है, इसका दूसरा गेट पिछली सड़क पर है, मगर वो बंद रहता है। आमदोरफ्त इसी गेट से होती है। मैंने गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा। बंगले की इमारत गेट से तकरीबन 100 गज अंदर की तरफ थी। इमारत के दाएं बाएं और पिछली तरफ भी तकरीबन इतनी ही लंबी चौड़ी खुली जगह। बंगले की 1-2 खिड़कियों में रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे कतई नजर चारों तरफ गहरी तारीकी थी। बंगले के गिर्द कोई चार दीवारी नहीं थी, बल्कि खारदार तारों का जंगला था। हाशी ने वैगन बंगले से तकरीबन 300 गज आगे एक पार्क के किनारे पर बहुत बड़े दरख्त के नीचे रोक ली। दरख्त से जरा हटकर पार्क के अंदर की तरफ एक छोटी सी मसनूई पहाड़ी बनी हुई थी, जिस पर फूलों के पौधे लगे हुए थे। हाशी वैगन ही में बैठी रही और हम चारों नीचे उतर आए। वो बंगला कॉर्नर का था। इसके पहलू में एक शादा सड़क थी और इसके साथ पार्क शुरू हो जाता था। मास्टर लैशी यान कुछ देर तक बंगले की तरफ देखता रहा, फिर इसने मुझे और कुची को पहलू की तरफ से जाने का इशारा किया और खुद नकोशी के साथ बंगले के सामने वाले रुख की तरफ चल पड़ा। मेरी तरह कुची के पास भी खंजर था, मगर हम दोनों से किसी ने भी खंजर में हाथ में नहीं लिया था। कारदार तार कुछ ढीले थे। इन्हें नीचे ऊपर खींचकर इतनी जगह बना ली गई कि एक आदमी आसानी से गुजर सके। पहले मैं अंदर दाखिल हुआ और फिर कुची अंदर आ गया। बहुत वसीओ अरीज जगह थी। यहाँ खूबसूरत लान, लेकिन लगता था कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। चारों तरफ खुद रो झाड़ियां बिखरी हुई थी। खुश्क झाड़ जंकाड़ पैरों के नीचे आकर चटक रही थी, जिनकी आवाजें सन्नाटे में फैल रही थी। मैं और कुची बहुत मोहतात अंदाज में चल रहे थे। हमारा रुख बंगले की इमारत के पिछली तरफ था। कभी कभी ये भी अंदेशा था कि झाड़ियों के चटकने की आवाज से कोई इस तरफ होशियार न हो जाए। हमारे इमारत के पिछली तरफ भी एक शादा बरामदा था, जिसके दाएं तरफ दूसरी खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। सर घुमाने से कुची को बरामदे के करीब रुकने का इशारा किया और खुद मोहतात अंदाज में रोशन खिड़की की तरफ चलने लगा। कमरे से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक मर्द था और एक औरत। वो तेज लहजे में चीनी जबान में बातें कर रहे थे, लेकिन एक भी लफ्ज मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने खिड़की में झांकने की कोशिश की। अंदर की तरफ नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। एक किनारा जरा सा हटा हुआ था। मैंने इसी जगह शीशे से आंख लगा दी। कमरे का कुछ हिस्सा मेरी नजरों के सामने आ गया। सामने कुर्सी पर बैठी हुई वो दराज कामत औरत खासी हसीन थी। इसकी उम्र 40 से कुछ ऊपर ही रही होगी, लेकिन इसने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था। मेरे ख्याल में रात के इस पहर इसे या तो शब ख्वाबी के लिबास में या रवायती चीनी लिबास में होना चाहिए था, लेकिन इसने मुख्तसर सा ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहन रखा था। इसके हाथ में शराब का गिलास था, जिससे चुस्कियां लेते हुए वो सामने बैठे हुए किसी आदमी से बातें कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं इस शख्स को नहीं देख सका था। इस औरत ने गिलास सामने तपाई पर रख दिया और सिगरेट का पैकेट उठा लिया। एक सिगरेट सुलगाने के बाद इसने पैकेट और लाइटर मेज पर रख दिया और सिगरेट के कश लगाते हुए बातें करती रही। मैं एक मर्तबा फिर इस छोटे से क्लास से कमरे के दूसरे हिस्से का मंजर देखने की कोशिश करने लगा। मेरी ये कोशिश तो कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता मेरा हाथ बेख्याली में शीशे से टकरा गया। खटक की हल्की सी आवाज पैदा
پیدا ہوئی اور میں بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا۔ آواز اگرچہ بہت ہلکی تھی لیکن میرے خیال میں ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ میں نیچے جھکتے ہی تیزی سے کھڑکی سے ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ میرا خیال درست نکلا۔ چند سیکنڈ بعد ہی اندر کی طرف کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ کھڑکی کے سامنے زمین پر دور تک روشنی پھیل گئی اور اس روشنی میں ایک سایہ بھی حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ میرا خیال ہے یہ وہی عورت تھی جو کھڑکی کے قریب آ کر باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پردہ ایک بار پھر برابر ہو گیا۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر دبکا رہا اور پھر محتاط انداز میں حرکت کرتا ہوا دوبارہ کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ اندر کی طرف وہ پردہ اسی طرح برابر کر دیا گیا تھا کہ پہلے جو معمولی سا خلا تھا وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ میں کسی اور جرے کی تلاش میں کھڑکی کے شیشوں کو دیکھتا رہا۔ اسی دوران میں مجھے اپنے عقب میں قدموں کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے توجہ نہیں دی۔ میرے خیال میں وہ کوچی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسی لمحے برآمدے کی طرف سے کوچی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، وجدان بچو۔ چیخ سنتے ہی میں تیزی سے گھوما لیکن مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ سر پر لگنے والی ضرب سے میرا دماغ جنجنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگیں اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔